السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلال حبیب خاکسار میں اپنے دوستوں کو بہت ہی زبردست کارگزاری سنانے والا ہوں، جو کہ جاپان جیسے ملک کے اندر میرے ساتھ پیش آئی ایک مارکیٹ کے اندر۔ آج بیٹھے بیٹھے ایک دوست کی بہت یاد آئی جس کا نام حافظ یوسف صاحب تھا، جو کہ جاپان میں رہائش پذیر تھے۔ ان سے مجھے بڑی محبت تھی۔ وہ ہر ہفتے یا اتوار کے دن میرے پاس آ جاتے اور مجھے گھمانے پھرانے لے جاتے، اور مجھے تقریباً جو جہاں میں رہتا تھا اس کے ارد گرد کی جتنی بھی جگہیں تھیں جو قریب تھی، جو خوبصورت جگہیں تھیں، وہاں مجھے خوب گھمایا، خوب پھرایا اور خوب میری خدمت کی۔ اس شخص کو مجھ سے اتنی محبت تھی کہ وہ صبح 3 بجے 4 بجے میرے پاس آ جاتا اور آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا، پھر اشراق تک تلاوت کرتا رہتا، اور پھر میرے پاس آتا، کہتے حافظ صاحب چلیں، کیونکہ میں جاپان کے اندر امامت خطابت کراتا تھا تو وہاں پر مسجد میں ہی رہتا تھا میں، تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، دوپہر تک گھماتے پھراتے کھلاتے رہتے۔ اور بس آج انہیں کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور مجھے اکثر ان کی یاد آتی، ان کی محبت کی، اور ان کی ایک جو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا اس کی بہت یاد آتی ہے۔ تو ان کے ساتھ میں ایک دفعہ ایک مارکیٹ کے اندر گیا، مجھے ایک کیمرہ خریدنا تھا اپنی ویڈیوز کے لیے ایک کیمرہ خریدنا تھا۔ تو اس کے لیے میں ان کے ساتھ گیا ایک مارکیٹ کے اندر، تو اس نے مجھے مختلف قسم کی مارکیٹ کے اندر پھرایا، اور سستا سے سستا اور اچھا کیمرہ مل جائے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں کافی ایسی جگہ ہیں جہاں پر یوز سامان ملتا ہے، اسی طرح جاپان کے اندر بھی ایسی جگہ ہیں جہاں پر یوز سامان، استعمال شدہ سامان ملتا ہے۔ تو ہم نے مختلف قسم کی مارکیٹ پھری اور مختلف قسم کی جگہ دیکھی، تو ہر ایک جگہ کے اندر مارکیٹ کے اندر جو سی ہے وہ کیمرہ مہنگا تھا۔ وہ مجھے ایک مارکیٹ میں لے گئے، تو مارکیٹ کے اندر جیسے ہی ہم انٹر ہوئے تو وہاں پر قرعہ اندازی چل رہی تھی۔ وہ اپنی کسی کمپنی کی یا کسی پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے تھے، اس کی مشہوری کر رہے تھے۔ تو جیسے ہم انٹر ہوئے انہوں نے ہمیں 2-3 گیند پکڑا دی اور کہا کہ آپ جس چیز کو بھی آپ کا گیند لگے گا وہ چیز آپ کی ہے۔ تو ہم نے وہ چیز نشانہ بازی کی، تو ٹیشو پیپر پڑے ہوئے تھے یا پھر کوئی اور چیز تھی، وہ اٹھا کر کے ہمیں دے دی انہوں نے۔ تو وہاں پر جو سی تھی 2-3 لیڈیز تھیں اور 2-3 مرد تھے۔ تو ان میں سے ایک عمر رسیدہ عورت ہمارے پاس آئی۔ ہم تھوڑا چل پڑے تھے، تھوڑا چلنے کے بعد وہ ہمارے پیچھے بھاگتی ہوئی آئی اور کہا شیما سے رک جاؤ ہمیں ٹھہرایا اور کہا کہ آپ کیا مسلمان ہوں؟ ہم نے کہا ہاں ہم مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا اور میرے پردادا جو سے تھے وہ مسلمان تھے، اور میرے نانکے یعنی کہ جو میرے ماں کی طرف سے لوگ تھے وہ غیر مسلم تھے۔ ہمارے جو دادا تھے وہ بھی آپ ہی کی طرح داڑھی تھی ان کی، اور آپ کی طرح کپڑے پہنتے تھے اور آپ کی طرح ٹوپی رکھتے تھے، اور وہ وہاں پر حج عمرہ بھی کرنے جاتے تھے، اور ان کے پاس ایک کتاب بھی ہوتی تھی کہ وہ اس سے دیکھ کر کے پڑھتے تھے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا چیز، لیکن ان کی باقیات جو سی میرے دادا جی کی وہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھر میں موجود ہے۔ تو آپ مسلمان ہوں، آپ کے چہرے سے نور ٹپکتا ہے، آپ کو دیکھ کر سکون محسوس ہوتا ہے، اور آپ لوگوں سے بات کر کے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو نا، یہ اسلام کی جھلک ہے۔ تو وہ ہمارے ساتھ بات کو کھینچ رہی تھی، لمبے سے لمبا کھینچ رہی تھی۔ تو ہم نے اسے کہا ہمارے پاس وقت نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا جو کلمہ آپ دہراتے ہو وہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جو ہمارے ساتھ حافظ صاحب تھے وہ اس کا جواب دے رہے تھے، کیونکہ مجھے زبان تو نہیں آ رہی تھی جیپنیز۔
تو وہ جواب دے رہے تھے، وہ اس نے کہا کہ جو ہم کلمہ دہراتے ہیں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا مجھے پڑھا سکتے ہو؟ کہ کیوں نہیں پڑھا سکتے، آپ پڑھیں۔ تو انہوں نے حافظ صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہوں نے پڑھ بھی لیا۔ تو لیکن میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جاپان کے اندر جو سے ہے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور غیر مسلم جن کے اندر دل ہوتا ہے، جن کا دل پتھر نہیں ہوتا، وہ آپ کے اخلاق سے، آپ کے جو سے ہے کپڑوں سے، آپ کے چہرے پہ داڑھی سے، کیونکہ حافظ صاحب کی بھی داڑھی تھی ان کی، تو وہ بہت متاثر ہوتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور ان کا دل کرتا ہے کہ آپ سے باتیں کریں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، کیونکہ آپ کی عملی دعوت ان پر زیادہ اثر کرتی ہے بظاہر قولی دعوت کے۔ عملی دعوت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اگر آدمی زبان سے کوئی بات نہ کرے لیکن عمل سے اچھے کرتوت کرے، عمل سے اچھا رہے، عمل سے اچھے معاملات کرے، عمل سے اچھے کردار ادا کریں، تو لوگ غیر مسلم آپ لوگوں سے متاثر ہوں گے، خاص طور پر مسلمانوں سے۔ تو یہ عملی دعوت ہے، کیونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ یہ نہیں کہتے تھے، عمل قول نہیں بتاتے تھے بھائی مسلمان ہو جو مسلمان کیوں نہیں ہوتے، وہ کہتے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ وہ ہمارے جیسے کہتا عمل جو ہے، ہمارے جیسے اخلاق سے پیش آؤ، ہمارے جیسے معاملات کرو، ہمارے جیسے اٹھنا بیٹھنا کرو، ہمارے جیسے کردار ادا کرو، وہ یوں کہتے تھے۔ انڈونیشیا کتنا بڑا ملک ہے اور مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک انڈونیشیا ہے، اور وہاں سب سے پہلی اذان جب صبح شروع ہوتی ہے انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے، وہاں جا کر ہی ختم ہوتی ہے۔ وہاں پر چند صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین گئے تھے، کس بات کے لیے؟ تجارت کے لیے، دعوت دینے کے لیے نہیں، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ انہوں نے ایسی تجارت کی کہ وہاں کے سارے لوگ جتنے ہیں اور مسلمان ہو گئے۔ آج دنیا کا سب سے بڑا ملک جو مسلمانوں کا کہلاتا ہے وہ انڈونیشیا ہی کہلاتا ہے۔ تو دوستو، اپنے عمل کو ٹھیک کریں، اپنے قول کے بجائے عمل پیدا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے معاملات کو اچھا کریں، اپنے جو سے ہے اٹھنے بیٹھنے کو اچھا کریں، اپنے اندر وہ جذبہ، دین کا جذبہ پیدا کریں، اپنی نیت کو صاف رکھیں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے متاثر ہوں گے اور آپ کے گرویدہ بن جائیں گے، اور آپ کے لوگ ہاتھ اور ماتھے چومنے لگ پڑیں گے، اور آپ کے لوگ جوتوں کو سیدھا کرنے لگ پڑیں گے۔ صرف عمل ٹھیک کرنے سے، صرف کردار اچھا کرنے سے عزت صرف قول سے نہیں ملتی، باتوں سے، ہوشیاری سے، چلاکی سے نہیں ملتی۔ عزت ملتی ہے تو اچھے اعمال سے، اچھے کردار سے، اچھے اٹھنے بیٹھنے سے عزت ملتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری کارگزاری جاپان کی، اور انشاءاللہ جتنا میں پورا 1 سال رہا ہوں جاپان میں، تو گاہے جتنی بھی کارگزاریاں آئیں گی جو میں سناتا رہوں گا اپنے دوستوں کو، میرے ساتھ جڑے رہیے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ ابھی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔